السلام علیکم۔ پروگرام دا جرنلسٹ کٹ میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سجاد انور صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک سر ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ سر ہم تو یہ تمام خبریں سن کر اب تنگ آ چکے ہیں۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ بہت سارے حلقوں کی جانب سے کوئی 2-3 مہینے سے ہم سن رہے ہیں 28ویں ترمیم نے آنا ہے، پھر وہ بجٹ کی وجہ سے ڈیلے ہو گئی، پھر اس کو بجٹ کے بعد ڈال دیا گیا، اور اب یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ ہر صورت میں ہوگی، صوبے ہر صورت میں بنیں گے اور جو رکاوٹ بنے گا اس کی فائلز کھلیں گی، سسٹم ریسیٹ ہوگا۔ محسن نقوی صاحب آ گئے، انہوں نے اسٹیٹمنٹس دیں، ان کی اسٹیٹمنٹس کی وجہ سے ایک بھونچال آ گیا، اتنی ڈسکشنز ہوئیں۔ اب پھر سے اسٹیبلشمنٹ نے ایک طرح سے ایک یو ٹرن لے لیا ہے اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ لوکل باڈی سسٹم کو طاقتور بنانے کے لیے ایک چانس دیا جائے گا، لوکل باڈی سسٹم لے کر آیا جائے گا۔ روز ہی کچھ نہ کچھ تجزیہ کار کہہ رہے ہوتے ہیں، فیمس نامور تجزیہ کار کہ ان کو فلاں پولیٹیکل ہائی ریسورس سے خبر ملی یا اسٹیبلشمنٹ کے اندرونی ذرائع سے خبر پتہ چلی۔ تو ایک طرح سے نا مجھے تو پرسنلی فیل ہوتا ہے کہ افواہوں کا بازار گرم ہے اور ہوتا ہوا کچھ نظر نہیں آ رہا، ہو سبسٹینشلی کچھ بھی نہیں رہا۔ اب میں رات کو محمد مالک صاحب کا انٹرویو سن رہی تھی جنہوں نے منصور علی خان صاحب کو دیا ہے، اس میں انہوں نے ایک نئی بات کر دی کہ اسٹیبلشمنٹ نے تو نواز شریف صاحب کو خود وزیر اعظم بننے سے روکا تھا، اور اب آنے والے الیکشنز میں وہ لوگ بالکل بھی نہیں چاہتے کہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعظم بنے، کیونکہ وہ سسٹم کے ساتھ نہیں چل سکتی اور شدید ناپسند کی جاتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں۔ تو کیا کہیں گے آپ ان ساری باتوں پر؟ نہیں دیکھیں، یہ افواہیں تو نہیں ہیں، بڑی سالڈ خبریں ہیں کہ جو ترامیم کا ایک مسودہ وزیر اعظم کے ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے، وہ ذرا ان ترامیم کے قصیدے پڑھ رہے تھے کچھ دن پہلے، جب تک محسن نقوی صاحب نے وہ ریسیٹ کا اعلان نہیں کیا تھا، وہ تو پھر سارا محسن نقوی صاحب کے خلاف گفتگو شروع ہو گئی، گورنمنٹ کے وزیروں نے بھی کر دی، دوسری پولیٹیکل پارٹیوں نے بھی، اور یہ تو اس سے ایک بڑا لیش بیک آ گیا۔ اور ہم بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جب سارے ملک میں ایک طرح سے پرابلم ہے، بلوچستان میں پرابلم ہے، آج دیکھا بلوچستان میں کیا انسیڈنٹ ہوا، کے پی میں پرابلم ہے، کشمیر میں پرابلم، اور آپ ایک نئی ایک تنازع شروع کر دیں گے تو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں عقل پرویل کی اور انہوں نے فوراً تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ اچھا، آپ تو بار بار اپنے شوز میں ویسے یہی بات کر رہے تھے کہ ترمیم نہیں آنی چاہیے، یہ والے راستے ایگزیکٹلی کہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ جو مالک صاحب ہے نا، ان کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ ہم نے پچھلے 30 سال سے ان کو فالو کیا ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں جہاں چیزیں میکنگ شیپنگ ہو رہی ہوتی ہے، یہ کہیں نہ کہیں وہاں ان ہیں ان سارے حلقوں میں۔ اور جو یہ بات کی انہوں نے کہ میاں نواز شریف صاحب کو روک دیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے، جب وہ لندن سے چلے تھے، جس طرح کا ان کا پروٹوکول تھا، دبئی آئے، دبئی سے جب وہ پاکستان پہنچے، جیسے انہوں نے جلسہ کیا، جس طرح سے ایک بلڈ اپ بنایا جا رہا تھا کہ وہ وزیر اعظم ہے، اور میاں صاحب بھی سوچ رہے تھے کہ وہ وزیر اعظم ہے، اسی دوران لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ سوچا گیا کہ میاں صاحب بھاری نہ پڑ جائیں کہیں ہمارے اوپر، کیونکہ بقول یہ جو مالک صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ٹوٹل سب مشن چاہتے ہیں کہ آرمی چیف مکمل طور پہ ان کے سامنے ایک تابع دار بندے کے طور پہ کھڑا ہو جائے۔ تو لہٰذا انہوں نے ایک ڈیلیبریٹ کوشش کی کہ میاں صاحب کو پیچھے کیا جائے اور چھوٹے میاں صاحب کو وزارت عظمیٰ کا راستہ دیا جائے۔ یہ بات کافی حد تک دل کو بھی لگتی ہے، کیونکہ میاں صاحب کی ہسٹری ہے نا، 3 دفعہ تو وہ آرمی چیفز کے ساتھ لڑ چکے ہیں اپنے رائٹس کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، جو وہ کہتے ہیں کہ آئین میں وزیر اعظم ہوں، آرمی چیف کیسے سپر وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ اور پھر اس سے پہلے جو سیکوینسز تھے، وہ کسی نے کہا ہوگا نا زرداری صاحب کو کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی الیکشن کیمپین کے دنوں میں کہ میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا۔ وہ ان کو کوئی غیب تو نہیں آیا تھا، ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ سسٹم میں کچھ ایسا چل رہا ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنیں گے۔ تو اب جو انہوں نے نئی بات کر دی ہے نا، نواز شریف صاحب تک تو ٹھیک تھا، یہ مریم نواز صاحبہ جو کہ اگر دیکھا جائے تو وہ پنجاب میں بڑی فرنٹ فٹ پہ آ کے بڑا اپ رائٹ طریقے سے بڑا کھل کے لیڈ کر رہی ہیں، بڑے پروجیکٹس نئے دے رہی ہیں، وہ روز کچھ نہ کچھ نیا کر رہی ہوتی ہیں، اور سمجھا یہی جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا فیوچر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے آنے والے دنوں میں، کیونکہ شہباز شریف صاحب ایک ایڈمنسٹریٹر ضرور ہیں، ایک مطلب مینجمنٹ ان کی بہت اچھی ہے، لیکن ان کا جو
پبلک اپیرنس ہے جو ان کی یا کرزما جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اسی لیے میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پبلک میں پاپولر نہیں ہو سکے. اگرچہ وہ کئی جگہ پہ بہت پاپولر ہیں, اسٹیبلشمنٹ میں پاپولر ہیں, اور بھی کئی جگہ پہ ان کے بارے میں اچھے ریمارکس دیے جاتے ہیں, لیکن وہ پبلک میں اپنا کوئی حلقہ نہیں بنا سکے. تو مسلم لیگ نون اپنا فیوچر دیکھ رہی تھی مریم صاحبہ کے ساتھ. تو یہ جو مالک صاحب نے کہہ دیا کہ وہ تو سسٹم کے ساتھ چل ہی نہیں سکتی, یا سسٹم ان کے ساتھ نہیں چل سکتا, الٹے اس کا مطلب یہ تھا. اور وہ اسٹیبلشمنٹ ان کو پسند نہیں کرے گی, کیونکہ شاید وہ جینیٹکس ہیں کہ وہ بھی اپنے والد کی طرح اپنے معاملات میں مداخلت نہیں برداشت کرتی. وہ اپنے کزن کو انہوں نے برداشت نہیں کیا. حمزہ صاحب کو کہا کہ آپ اسلام آباد بیٹھے, یہاں پنجاب میں نہ آئیں. وہ اپنے ہیلم آف دی افیئرز کو کہتی ہیں کہ میں جو بھی ہے میں خود فیصلہ کروں گی. اور آپ نے دیکھا سپیکر کے ساتھ کیسے ان کی ٹینشن ہوئی. اس سے پہلے جو معاہدے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات تھے وہ ان میں انہوں نے کیسے ایک اپنا ڈیسائسو رول پلے کیا, پیپلز پارٹی کو کوئی سپیس ہی نہیں دی. اس سے آگے اگر دیکھا جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی جو پہلی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ میں جو پنجاب کی طرف دیکھے گا میں وہ آنکھیں نکال لوں گی, وہ انگلیاں توڑ دوں گی جو پنجاب کی طرف انگلیاں آئیں گی. پھر جب پانی کا معاملہ, نہریں نکالنے کا معاملہ آیا تو انہوں نے کہا یہ پانی میرا ہے, کسی کو کیا پرابلم ہے, میں جہاں پہ مرضی یہ اس کو استعمال کروں. تو اس پر ایک دوسرے صوبوں میں اور جو باقی آڈینس ہے پنجاب کے علاوہ ان کو وہ انہوں نے پسند نہیں کیا, لیکن پنجابیوں نے بہت پسند کیا. تو جب عمران خان کے زمانے میں مسلم لیگ نون بہت کرائسس میں تھی, اس وقت بھی مریم نواز نے لیڈ کیا تھا. تو ان میں ایک کرزما تو ہے پبلک یعنی وہ اٹریکشن کا. تو اب مالک صاحب کے بقول کہ وہ سسٹم کو ہی پسند نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ ان کو پسند نہیں کرتی, شاید اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ جب وہ وزیر اعظم بنیں گی تو اپنے والد کی طرح زیادہ انڈیپینڈنٹ کام کرنے کی کوشش کریں گی, اور ان کے ساتھ مسائل ہوں گے وہی جو عمران خان صاحب کے ساتھ مسائل ہوئے تھے. تو شاید یہ بات مالک صاحب اس لیے اس حوالے سے جو بھی سنی سنائی ان حلقوں میں گفتگو ہوگی وہ تھوڑا سا اس کو ری پروسیس کر کے اپنے لفظوں میں بیان کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کا اور عاصم منیر صاحب کا ایک پرسنالٹی کلیش ہے, اور یہ کوئی 3 سال پہلے سے نہیں سٹارٹ ہوا, یہ تب سے ہے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے 2018-19 سے, جب ISI کے ہیڈ تھے عاصم منیر صاحب, تو تب سے ان کا کلیش چل رہا ہے. اور ایک عاصم منیر صاحب کی بھی پرسنالٹی ہے کہ وہ کسی کو معاف نہیں کرتے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پھر عمران خان صاحب کے لیے بھی کوئی معافی کا اسکوپ نہیں بنے گا, چاہے کچھ بھی کر لے PTI یا ان کی بہنیں کچھ بھی کر لیں؟ دیکھیں یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں نا, اگر مالک صاحب نہیں بھی یہ بات کرتے تو جو ہم بھی عام طور پہ اپنے انالیسز میں بات کرتے ہیں یہی کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو باجوہ صاحب تھے یا کیانی صاحب تھے وہ تھے تھوڑے سے معاملہ فہم. ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ تھنکنگ جرنلز ہیں, وہ سوچتے ہیں ڈپلومیسی, ادھر کوئی بات کر دی ادھر کوئی بات کر دی, ساری سیاسی جماعتوں کو استعمال کیا, یوز کیا اور اپنا کام نکالا. عاصم منیر صاحب اس معاملے میں نا بہت جو بھی ہے بہت ڈائریکٹ قسم کے, بہت کلیئر ہیڈڈ انسان لگتے ہیں. ان کے دماغ میں جو بھی بات ہوتی ہے وہ اس کو بغیر کسی ڈپلومیٹک کور کے وہ بات کرتے ہیں یا وہ بات منواتے ہیں. اچھا, اسی طرح کی پرسنالٹی عمران خان کی ہے, اسی طرح کی پرسنالٹی میاں نواز شریف صاحب کی ہے. اگر یہ دیکھا جائے نا تینوں لوگ ایک ہی طرح کے ہیں. تو جو چیز ان کو پسند نہیں ہوتی وہ کہہ دیتے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے, جو پسند ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پسند ہے. اب عاصم منیر صاحب کو یہ پتہ ہے کہ ان کے اوپر بار بار ISI چیف کے عہدے سے ہٹانے تک, آرمی چیف بننے سے روکنے تک, پھر آرمی چیف بننے کے بعد ان کے خلاف ملٹری میں میوٹنی کروانے تک, اور ان کا سارا جو سائبر واریئرز ہیں وہ جس طریقے سے پرسنلائز اٹیک کرتے ہیں عاصم منیر صاحب پر, وہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں. وہ کیسے عمران خان صاحب کے سامنے جھکیں گے,
کہ آئیں آپ کو ہم ایک راستہ دیتے ہیں, آپ بیٹھیں یا آپ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں. جب تک عاصم منیر پاور میں ہیں, اور چونکہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک ڈسائسو رول ہوتا ہے ہر پاور ٹرانسفارمیشن کے میں, ٹائم پہ. ہر موقع پہ ان کا ایک ڈسائسو رول ہوتا ہے. وہ زرداری صاحب تو ایک زمانے میں ان کو پاور بروکرز بھی کہتے ہیں, کہ یہ پاور بروک کرتے ہیں, کہ دیکھتے ہیں کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا. یہ جو ابھی مالک صاحب باتیں کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے تو نہیں کر رہے نا, وہ کسی کے مائنڈ کو پڑھنے کے بعد اس کو کر رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کے لیے کوئی سکوپ نہیں ہے. اگر وہ کہیں سگنل ہوتا کہ مریم صاحبہ اگلی دفعہ وزیر اعظم ہیں, تو انہوں نے تو بڑھا چڑھا کے کہنا تھا کہ جتنی پنجاب میں کامیابی ہیں اس کے بعد جناب ان کے لیے تو ریڈ کارپٹ آنے والے دنوں میں وہ ان کو آپ دیکھیں گے وزیر اعظم کے عہدے پہ. آپ لفظوں کے تو وہ بادشاہ ہیں, وہ جتنے شاندار طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں, لیکن کہیں سے انہوں نے سنا ہوگا تو یہ بات انہوں نے کی ہے نا. تو اسی طرح عمران خان صاحب کے لیے واقعتاً تب تک کوئی چانس نہیں ہے جب تک اسٹیبلشمنٹ کو ہیڈ جو ہیں وہ آپ کے عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں. اور چانس کیا ہے؟ چانس وہ ہے ان کے لیے جو ایک رستہ میاں نواز شریف صاحب کے دوستوں نے مل کے ان کے لیے نکالا تھا, کہ یہ جو برا ٹائم ہے اس کو آپ کسی طریقے سے ریلیف لے کے ذرا سائڈ پہ ہو جائیں. جب تک یہ ٹائم گزر جائے گا پھر آپ آ جائیں گے, آپ پاپولر ہیں, آپ جیت جائیں گے. لیکن یہ محترمہ بینظیر بھٹو بھی جب مشرف کا مارشل لا لگا تھا تو خیر اس سے پہلے ہی وہ ملک سے باہر تھیں, اور وہ پھر اتنے عرصہ باہر ہی رہیں, 2007 میں واپس آئی تھیں, آپ کو پتہ ہی ہے, 8-9 سال کی جلا وطنی کے بعد. اور ہمارے لوگ اس کو کہہ دیتے تھے کہ خود ساختہ جلا وطنی, یعنی کہ ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ آئیں اور جیل میں چلی جائیں. اسی طرح میاں نواز شریف صاحب جب ان کو پتہ چل گیا کہ مشرف کا تو پلان 10 سال کا ہے, تو وہ پورے 10 سال کا ایگریمنٹ کر کے گئے تھے, جس کو انہوں نے نہیں مانا تھا. بعد میں پتہ چل گیا کہ 10 سال کا ایگریمنٹ تھا, اور وہ آ گئے پھر 8ویں سال کے بعد ہی, 2 سال پہلے ہی آ گئے واپس. تو وہ والی آپشن اگر عمران خان صاحب لینا چاہیں گے, یا ان کے کچھ باہر والے دوست مل کے وہ اتنا تو یہ کر سکتے ہیں فیسیلیٹیٹ, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے کہ وہ آ جائیں اور بنی گالا میں بیٹھ جائیں, یا اور پھر بعد میں ان کے سامنے ہی وزیر اعظم بن جائیں اور پھر ان کو جیل میں بھیج دیں عاصم منیر صاحب کو. یہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے جنرل مشرف جب اقتدار سے فارغ کیا گیا تھا تو اس کو مقدموں سے بچنے کے لیے باہر جانا پڑا تھا. اسی طرح اگر کسی وقت عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں, اس وقت جب عاصم منیر صاحب اپنے عہدے پہ نہیں ہوں گے, تو شاید پھر عاصم منیر صاحب پاکستان میں نہیں ہوں گے, کہیں باہر ہوں گے. اچھا, یہ تو ہو گئی عمران خان صاحب کی بات. شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی ایک بات کہی گئی, وہ یہ کہ ان کا عاصم منیر صاحب کے ساتھ بہت ہی اچھا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے, ایک پرسنل ریپو ہے, اور اس کی بنیاد پر ہی یہ ہائبرڈ نظام چل رہا ہے. تو اگر تو یہ ہائبرڈ نظام چل رہا ہے تو پھر سسٹم ریسیٹ کی بات کیوں کی گئی محسن نقوی صاحب کی جانب سے, کیونکہ وہ بھی رائٹ ہینڈ کنسیڈر ہوتے ہیں عاصم منیر صاحب کا, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ PMLN بھی ناراض ہوئی. تو اس سب ڈرامہ کہہ لیں, اس سب کی اس وارننگ کہہ لیں, اس کی کیا ضرورت پڑی؟ یہ وارننگ ڈرامہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. دیکھیں یہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ تھنکنگ تھی نا سیاسی جماعتوں میں, کہ سیاسی جماعتوں میں بعض لوگ سوچتے تھے کہ ہمیں خواہ مخواہ اپنی ملٹری کے ساتھ, اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی کانفلکٹ میں نہیں جانا چاہیے, اور مل کے ایک سنرجی بنا کے, ایک مشترکہ طاقت بنا کے اس ملک کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس فلسفے کے بانی شہباز شریف بھی ہیں, اس فلسفے کے بانی کسی وقت آصف زرداری صاحب بھی تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ اگر دونوں پولیٹیکل ایلیٹ اور ملٹری مل کے ایک پیج پہ آ جائیں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں, تو اس کے نتیجے میں ایک ایسی طاقت پیدا ہوگی کہ ملک آگے چلا جائے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ملک اس کے باوجود آگے نہیں گیا. آپ نے عمران خان کو جیل میں ڈال دیا, آپ نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا, صدر زرداری صاحب کو صدر بنا دیا, لیکن کیا ملک آگے چلا گیا؟ وہ سنرجی تو بن گئی, لیکن اس سنرجی کو وہ اس طرح سے ٹرانسلیٹ ہوئی
جس طرح سے سوچا گیا تھا؟ نہیں. یہ سوال ہے اس وقت بھی ہوا میں کہ اگر جب ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ حکومت کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، اپوزیشن کو ایکٹیو کر رہی ہوتی ہے، میڈیا کو ایکٹیو کر رہی ہوتی ہے، اس وقت بھی ملک نہیں چلتا. اور جب اسٹیبلشمنٹ وزیر اعظم کو کامیاب کرنے کے لیے کوشش بھی کر رہی ہوتی ہے، اس وقت بھی ملک نہیں چل رہا ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ نشاندہی کرتی ہیں کہ ملک نہ چلنے کی وجہ کہیں اور بھی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اور وہ وجہ آپ کے سسٹم کولیپس کی بات کی جاتی ہے. اچھا، اب سسٹم کولیپس دو طرح سے اس کا پرسپیکٹو ہے. ایک سسٹم کولیپس اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے، یہ جو پارلیمانی سٹرکچر ہے، یہ جو آئین ہے، یہ جو 18ویں ترمیم ہے، یہ جو فلاں ہے، اس کی وجہ سے سسٹم بیٹھا ہوا ہے. اور ایک انڈیپینڈنٹ ویو ہے جو تھنکرز کا ہے، جو دانشوروں کا ہے، جو پولیٹیکل سائنس کو سمجھنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے ہسٹری کو سمجھا ہوا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کرائسس اس وجہ سے ہے کہ آپ کے ملک میں آئین پہ عمل نہیں ہو رہا، انکروچمنٹس ہیں، ملٹری کی اسٹیبلشمنٹ کی اس میں انکروچمنٹس ہیں، پارلیمنٹ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، الیکشن سسٹم آپ کا ٹھیک نہیں ہے، ہر دفعہ الیکشن ریگ کیا جاتا ہے، پہلے سے طے کیا جاتا ہے کہ اس کو وزیر اعظم بنانا ہے، لوگوں کو اس پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا، لوگوں کا جس پہ ٹرسٹ ہوتا ہے وہ جیل میں ہوتا ہے یا اپوزیشن میں ہوتا ہے. تو یہ جو کھینچا تانی ہے بنیادی طور پہ سسٹم کو اس نے فریکچر کر دیا. اچھا، تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے جس کو ریسیٹ کہتے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ہماری ریئلٹی ہے اس وقت پاور سٹرکچر کی، جس میں جتنے پرسنٹ، جتنی طاقت اسٹیبلشمنٹ کی ہے، جتنی طاقت پارلیمنٹ کی ہے، جتنی طاقت عدلیہ کی ہے، جتنی طاقت سول سوسائٹی کی ہے، اس کو صحیح طریقے سے کانسٹیٹیوشن میں ریفلیکٹ کیا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے تو شاید چیزیں ٹھیک ہو سکے. اور دوسرا طریقہ جو مالک صاحب بقول باقی لوگ کہتے ہیں کہ جب پوری دنیا میں اتھارٹیرین رجیم اچھا کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ مارشل لا کیوں نہیں؟ پاکستان میں بھی لگایا مارشل لا کی ایک کاسٹ ہوتی ہے، ہمیشہ وہ پے کرنی پڑتی ہے، لیکن مارشل لا میں یہ تو ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے رکاوٹ کوئی نہیں ہوتی، نہ کوئی عدلیہ ہوتی، نہ کوئی پارلیمنٹ ہوتی، نہ کوئی پبلک اوپینین ہوتا، نہ کوئی میڈیا ہوتا ہے. آپ کر سکتے ہیں اگر اچھا کام، لیکن آپ سے نہیں ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کی ہسٹری یہی بتاتی ہے. تو جو سسٹم ریسیٹ کرنا ہے یا سسٹم کولیپس کا جو تصور ہے، اس کو کچھ سمجھدار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گول میز ایک کانفرنس سیریسلی کرنی چاہیے کہ ایگزیکٹلی ہمارے اس ملک کو، اس جغرافیے کو، ان لوگوں کو کیسا سسٹم ہوگا جو ہمارے لیے ڈیوریبل ہوگا. 73 کا کانسٹیٹیوشن بہت آئیڈیل کانسٹیٹیوشن ہے، لیکن اس کو کوئی چلنے دے تو تب ہے نا. وہ تو ایک کتاب ہے اور وہ نہ سپیکر اس کے مطابق اپنی چیزوں کو کرتا ہے، نہ عدالتیں کرتی ہیں، نہ ہمارے جو لیجسلیٹرز ہیں وہ کر پاتے ہیں. اچھا، نہ میڈیا. آپ نے ابھی مارشل لاء کی بات کی جو محمد مالک صاحب نے کہی. آپ کو ویسے کیا لگتا ہے کہ یہ جو 28ویں ترمیم کی اور نئے صوبوں کی تمام باتیں ہیں، اس پہ کافی زیادہ اپوزیشن تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے ایک جیسی ہی آئی، تو فی الوقت آپ کو لگتا ہے کہ وہ رک گئے لیکن کسی اور وقت کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے؟ اس کی کیا ٹائم لائن ہے؟ کیا وہ آ کے ہی رہے گی 28ویں ترمیم؟ دیکھیں، جب یہ سوچیں گے نا کہ اب ہم پورے کنٹرول میں ہیں، ابھی بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم پورے کنٹرول میں ہیں. اچھا، ہمارے انٹرنیشنلی حالات بہت اچھے ہیں. آپ نے کر لیا ترکی سے، سعودی عرب سے ایک پیکٹ کر لیا ہے، امریکہ آپ کے ساتھ ہارٹ لائن پہ ہے، چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے، ایران ساتھ ہے، فلانا سارا کچھ ٹھیک ہے. تو اگر گڑبڑ ہے تو پارلیمنٹ میں ہے، گڑبڑ ہے تو لوگوں میں ہے، گڑبڑ ہے تو سیاستدانوں میں ہے، جو انٹرنل مسائل ہیں، گڑبڑ ہے تو لہٰذا اس سارے کو ختم کر دیا جائے. لیکن ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب آپ یہ جتنی سپیس چھوٹی موٹی ابھی موجود ہے، اس کے باوجود آپ کے پاس بلوچستان، کشمیر، کے پی میں پرابلمس ہیں.
اسی اسپیس کی وجہ سے ایک بندہ جاتا ہے اٹھ کے پاگلوں کی طرح جا کے GHQ پہ فائرنگ کر دیتا ہے. جب آپ یہ اسپیس مکمل ختم کر دیں گے تو پھر اس کا ری ایکشن وہاں سے بھی آئے گا جہاں بالکل پیس ہے، امن ہے. تو ساری چیزوں کو دیکھ کر ہی فیصلہ کرنا چاہیے. اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ جو طاقت جو ہوتی ہے نا، طاقت جو سب سے پہلی چیز کا مطالبہ کرتی ہے نا، وہ آپ کی دانش کا، سمجھداری کا مطالبہ کرتی ہے. دھونس ہمیشہ کاؤنٹر پروڈکٹیو رہی ہے، ہوتی ہے، نقصان دہ ہوتی ہے. بالکل. اچھا، ہم اکثر یہ بات کرتے ہاں، ہیں. آپ نے یہ پوچھا تھا کہ کیا اس کو مؤخر کر دیا گیا، ہم، تو یس، انہوں نے ابھی ان کو کچھ سمجھ آ گئی، فیڈ بیک آ گیا کہ یہ ساری چیزیں ڈویبل نہیں ہیں. دیکھیں، جب نہروں کی بات کی گئی تھی تو اس میں اگر اکیلی پیپلز پارٹی ہوتی تو انہوں نے سارٹ آؤٹ کر دینا تھا. اس میں پورا سندھ تھا کھڑا ہو گیا. جی. ابھی بھی جب صوبوں کی بات ہوئی ہے نا، اچھا، اب یہ ایک اسٹریٹجی کا بھی مسئلہ ہے. اس وقت جب نہروں کی بات ہو رہی تھی تو پنجاب پورا کہہ رہا تھا کہ نہریں، پانی تو پنجاب کا ہی ہے نا، سندھ والوں کو کیا مسئلہ ہے اگر ہم چناب سے 2 نہریں اور نکال لیتے ہیں تو جو مریم صاحبہ نے پانی کے اوپر بیان دے دیا، اس کے نتیجے میں ایک بڑا ری ایکشن آ گیا. پھر کہا گیا مریم صاحبہ کو، بعض لوگوں نے کہا یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا، اس سے یہ سارا پروجیکٹ ہی ریباؤنڈ ہو گیا. اچھا، اس کے بعد اب دوسرا مسئلہ صوبوں کے اوپر جس طریقے سے کھل کے MQM نے سندھی سینٹیمنٹ کو للکارنا شروع کر دیا، اس نے پورے سندھ کو یونائٹ کر دیا. پھر کہا گیا کہ یہ بھی کوئی مسٹریٹ ہو گیا. پھر یہ جو سسٹم ہے، یہ جو چھوٹی موٹی پارلیمنٹ چل رہی ہے آپ کی، اس پہ محسن نقوی صاحب نے خود کش حملہ کر دیا، تو کہا گیا یار یہ بھی کچھ زیادہ ہو گیا، اب سوری کر کے پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو لیکن اچھے وقت کا انتظار، وہ وقت کیسے آئے گا جب یہ سارے منصوبے چل سکیں گے. میرا خیال ہے ان منصوبوں کے علاوہ سوچنے کی ضرورت ہے. یہ منصوبے کالا باغ ڈیم کی طرح کاغذوں میں ہی رہیں گے، یہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اچھا، ٹھیک ہے. ہم نا اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ، اور ابھی بھی ہم نے یہی بات کہی اپنے شو میں، کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے، کیا چاہتی رہی ہے، فیوچر کے لیے پاکستان میں کیا چاہتی ہے، اور انحصار ہمارا ہوتا ہے ان تمام تجزیہ کاروں پر جس کی ہم نے پروگرام میں شروع میں بھی بات کی، کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اندرونی ذرائع سے خبر ملی، فلانی جگہ سے ایک کسی ہائر آفیشل سے خبر ملی، لیکن وہ خبر کبھی بھی مطلب کچھ ہوتا ہوا ویسے نظر نہیں آتا، لیکن یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اٹینشن سیکنگ ہو رہی ہے. فار ایگزامپل 6 مہینے کا الٹیمیٹم دیا گیا منصور علی خان صاحب کی جانب سے. پھر جو فار ایگزامپل منیب فاروق ہیں، ایک سینئر تجزیہ کار، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سسٹم ایسے ہی چلے گا، بڑی اچھی دوستی ہے PMLN کی اور اسٹیبلشمنٹ کی. نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2029 تک کی سسٹم، 2029 کے الیکشن سے پہلے صوبے بن جائیں گے. تو آپ کا ان ساری خبروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ صرف اٹینشن سیکنگ ہوتی ہے، یا اس میں واقعی وقتی طور پر کوئی نہ کوئی سچائی ہوتی ہے؟ کیونکہ نظر تو کچھ ہوتا ہوا آتا ہی نہیں ہے، ایسے ہی ہے بس. دیکھیں، جس طرح سے ہم تجزیہ کرتے ہیں نا، آج کی یہ خبریں ہیں، ان پہ ہم بات کرتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگوں کے پاس جب کنٹینٹ نہیں ہوتا، ہم یہ کنٹینٹ کہاں سے جنریٹ کرتے ہیں؟ جو اس وقت میڈیا میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں، ہم وہاں سے یہ کنٹینٹ جنریٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ایک اپنی رائے بناتے ہیں. لیکن یہ اصحاب جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے کوارٹرز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں تو لوگ ان کی بات اس لیے سنتے ہیں کہ اس میں ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ یہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے، کہیں نہ کہیں سے ان کو لیڈ ملی ہے تو اس کو یہ بیان کر رہے ہیں. کنٹرڈکشنز کب آتی ہیں؟ کنٹرڈکشنز اس وقت آتی ہیں جب وہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہوتا، اور پھر وہی بعض اوقات اپنی بات کو پیچھے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں نا، جیسے مالک صاحب ہیں یا نجم سیٹھی صاحب ہیں، شاید ان کے رابطے کہیں اس جگہ پہ ہیں جہاں پہ پالیسی تھنکنگ ہوتی ہے. اور جو پالیسی تھنکنگ ہوتی ہے نا، وہ اس کا ٹائم فریم نہیں ہوتا. مثلاً میں یہ اگر چاہوں کہ اسٹوڈیو کو اس طرح سے ہونا چاہیے تو میرے پاس ٹائم فریم نہیں ہوگا، ایک خواہش ہوگی کہ یہ اسٹوڈیو اس طرح سے ہو. ٹائم فریم اس کے پاس ہوگا جو اس کا اسٹوڈیو کا انچارج ہے، اس کو پتہ ہے فنڈز کتنے ہیں، کیسے ہوگا، یہ وہ فلاں. اچھا، کچھ لوگوں کے پاس ایسے
لنکس ہوتے ہیں, جیسے منیف فاروق ہے, کہ جو فنکشنل جو نیچے مطلب لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, جو انٹیلیجنس افسران, جیسے انٹرنل سیکیورٹی کا ہیڈ ہے, یا جو لاہور کا ہیڈ ہے, یا پنجاب کا ہیڈ ہے, جو کے پی کا ہیڈ ہے, یا فلاں فلاں, کچھ لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو لائن آف ایکشنز میں کون کون سی چیزیں ہیں اور کون کون سی چیزیں نہیں ہیں. وہ وہاں سے مطلب خبر نکالتے ہیں. اچھا, کئی جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے فالورز بہت زیادہ ہیں, فار دیٹ میٹر آپ کی ویڈیو جو ہے وہ کوئی 5 لاکھ لوگ دیکھتے ہیں, یا 10 لاکھ لوگ دیکھتے ہیں, یا 1 ملین لوگ دیکھتے ہیں, یا 5,000 دیکھتے ہیں, ہماری طرح کوئی 10,000 15,000 دیکھنے والا, تو وہ گیج کرتے ہیں کہ کون سا بندہ پک کرنا ہے جو یہ بات کرے تو یہ میکسیمم پھیل جائے. تو پھر وہ اس بندے کو کہتے ہیں چاہ پینی سے آؤ نا ذرا, چاہ پیتے پیتے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ نہ تھا پھر اسی مکو ٹھاپ رہے ہیں. وہ اس میں تھوڑا سا مسالہ ڈالتا ہے اور وہ کر دیتا ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے وہ مکو ٹھپنے والی بات جو تھی وہ تو کچھ ٹھیک تھی, کچھ غلط تھی. اچھا. تو اس لیے یہ چونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا سوچتی ہے, کیا فیل کرتی ہے, کیا ایکٹ کرنے جا رہی ہے, ان چیزوں کو وہ آفیشلی تو نہیں بتا سکتے نا کسی جگہ پہ, کیونکہ یہ کسی قانون کلیے آئینی ضابطے کے مطابق تو نہیں ہو رہا ہوتا, سارا انکانسٹیٹیوشنل ہوتا ہے. تو اس کو بتانے کا طریقہ بھی غیر روایتی ہوگا نا, روایتی تو نہیں ہو سکتا. کوئی پریس کانفرنس, کوئی سیاسی جماعت تھوڑی ہے وہ کہ پریس کانفرنس کریں گے کہ اب ہاں انہوں نے جب پریس کانفرنس کروانی ہوتی ہے تو طاہر اشرفی صاحب ہیں, محمد علی درانی صاحب ہیں, فواد چودھری صاحب ہیں, یا کوئی فیصل ووڈا صاحب ہیں, یا اب محسن نقوی صاحب بھی آ گئے, یا اس طرح سے اور کئی لوگ ہیں جن کو وہ کہہ کے پریس کانفرنس کرو نا یار ذرا ایک, وہ پریس کانفرنس بھی کروا دیتے ہیں. لیکن اس میں بھی وہ جو پریس کانفرنس میں کنٹینٹ ہوتا ہے لازمی نہیں ہوتا کہ وہ سارا اس کے اوپر عمل درآمد ہونا ہے. اس میں صرف وہ سینسٹیوٹیز ظاہر کی جاتی ہیں جو کہیں سوچی جا رہی ہوتی ہیں. سم ٹائمز پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے ڈفرینٹ محرکات ہوتے ہیں, لیکن انہی کے اندر سے ہی خبریں کچھ نکلتی ہیں. ٹھیک ہے. انہی کے اندر سے ہی پھر ایک رد عمل آتا ہے, پھر وہ پیچھے ہو جاتے ہیں, پھر وہ آگے ہو جاتے ہیں. یار یہ کھیل جو ہے نا یہ بہت سارا وسائل بھی ضائع کرتا ہے, پیسہ بھی ضائع کرتا ہے, ٹینشن بھی لوگوں کی ضائع کرتا ہے, اور کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کرتا ملک کے لیے. اچھا, آج کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ نیوز اور بہت ہی ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ, کل ہم نے اپنے شو میں یہ کہا بھی تھا کہ بلوچستان میں کسی قسم کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کا خدشہ ہے 14 اگست والے دن, اور آج وہاں کے وزیر داخلہ ضیاء اللہ لانگو کے سیکیورٹی قافلے پر حملہ کیا گیا, جس کے نتیجے میں 6 اہلکار زخمی ہوئے. اور ضیاء اللہ صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس طرح کے پٹاخوں سے نہیں ڈرتے, اور شکر ہے وہ جانی نقصان کوئی نہیں ہوا, محفوظ رہے وہ. تو یہ جو سینسٹیوٹی ہے بلوچستان کی, وچ از اے نیور اینڈنگ ڈبیٹ, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ چونکہ ایک فیچر ہے کہ 14 اگست پہ وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, تو اس دفعہ انہوں نے ایک بڑا ٹارگٹ لیا. وزیر داخلہ جو ہیں بلوچستان کے, ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی. لانگو صاحب چونکہ ایک ٹرائبل وہ فگر ہیں وہاں کی, اور جو ٹرائبل چیفز ہوتے ہیں یا جو سردار ہوتے ہیں وہ خود ایک طرح سے مارشل ریس ہوتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, انہوں نے کہا یہ پٹاخے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ دشمن بلوچستان میں بہت آگے بڑھ چکا ہے. ان کی پیش قدمی کو روکنا بہت ضروری ہے. روز کوئی نہ کوئی ایسی خبر آ رہی ہوتی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ آج کی رات بھی خیر سے گزر جائے. اور وہاں پہ دیکھیں, وہاں پہ جو لوگ ہیں خاص طور پہ جو بلوچ بیلٹ میں, وہ بہت شش و پنج میں ہیں. وہ ایک طرف سے ان BLA وغیرہ کے ہاتھوں بھی یرغمال ہے, دوسری طرف سیکیورٹی فورسز کا بھی وہاں پہ پریشر ہے. وہاں کی زندگی نارمل زندگی نہیں ہے. تو کوشش کرنی چاہیے ہماری ریاست کو کہ وہاں پہ ملٹیپل راستے اختیار کرنے چاہیے, لوگوں کو کچھ ریلیف دینا چاہیے. کیسے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہم امید کر سکتے ہیں کہ امن ہو بلوچستان میں انشاءاللہ. اور یہ جو آزادی کا دن ہے, یہ اس موقع پہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ ایک بہتر, ایک
پروونس کے طور پر آگے بڑھ سکے. پروگریس کرے. آج چونکہ آزادی کا دن ہے 14 اگست انڈیپینڈنس ڈے، آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آزادی کا ایک تو آزادی کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی ڈیفینیشن ہے، اور کس طرح اس موقع کو منانا چاہیے؟ لوگ لبرٹی پر آپ نے فوٹیجز دیکھی ہوں گی، اکٹھے ہو جاتے ہیں، باجے بھی بجا لیتے ہیں، اور ہم نے فوٹیجز دیکھی لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، مار پیٹ بھی، مار کٹائی بھی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے اوپر چیزیں اور بوتلیں وغیرہ بھی پھینک رہے ہیں. لیکن جب کسی ریئل کاز کے لیے اکٹھے ہونا پڑتا ہے تب ہماری عوام بالکل بھی نہیں نکلتی اور نہیں اکٹھی ہوتی. تو آپ بتائیں کہ کیا آزادی کے اصل معنی ہے، اور ذرا لوگوں کو سمجھائیں کہ کس طرح اس کو نہیں سیلیبریٹ دیکھیں، کرنا سب چاہیے. تو پہلی بات، سب سے بڑی بات جو ہے یہ جو لبرٹی اور باقی جگہ پہ لوگ جوش و خروش آزادی کا دینے نکلتے ہیں، اچھی بات ہے. مجھے تو اچھا لگتا ہے. لوگوں نے آج سفید قمیضیں اور گرین دوپٹے لڑکیوں نے پہنے ہوئے تھے، لڑکوں نے گرینس ان کے وہ تھے جو پٹکے گلے میں ڈالے ہوئے پٹکے تھے. ڈالے ہوئے تھے. اور ایک لوگ تو دیکھیں، پاکستان کے لوگ جو ہے نا، وہ کسی بھی جو ایونٹس ہیں نا، اچھے قومی ایونٹس، ان کو ترسے ہوئے ہیں، انٹرٹینمنٹ کو ترسے ہوئے ہیں. انٹرٹینمنٹ ایگزیکٹلی ان کی زندگی سے نکل گئی ہے. یہ جو ورچوئل قسم کی انٹرٹینمنٹ ہے نا، ٹک ٹاک، یہ وہ سارے اس میں چلے گئے ہیں. وہ جو فزیکل ایک لاہور ہوتا تھا، اس کی ثقافت، اور یہ مزید ڈپریشن دیتی ہے آپ کو ایک طرح سے. تو ایکٹیویٹی تو ٹھیک ہے، لیکن ایک اجاڈ معاشرہ اور مہذب معاشرے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک غلام معاشرے میں اور آزاد معاشرے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں، اجاڈ معاشرہ جو ہوتا ہے نا، اس میں نوائس ہوتی ہے، شور ہوتا ہے. اور مہذب معاشرے میں وہ شور جو ہوتا ہے وہ ریفائن ہو کے ایک میوزک کی شکل اختیار کرتا ہے. یہ جو باجا بج رہا ہے اب گلی گلی میں، یہ ان اینڈڈ نوائس ہے. ہم اپنے بچوں کو خود خرید کے دے رہے ہیں. اتنی نوائس پولوشن ہے، نہ اس میں سر ہے نہ تال ہے، وہ ایک عجیب آواز ہے اس باجے کی. وہ ریفلیکٹ نہیں کرتی کہ یہ آزادی کا دن ہے ہمارا. تو کوئی سر ہوتی، کوئی سریلا پن ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی کہ جو آنکھوں کو، دل کو، کانوں کو بھلی لگتی. تو ہمیں ایک جڈ سماج سے کی طرح اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. ایک بہتر مہذب معاشرے کی طرح آزادی کا دن منانا چاہیے. اور اس کا قومی سطح پہ ایک تھیم دینا چاہیے ہر 14 اگست کو، کہ اس دفعہ کیا کرنا ہے. آپ نے گرین رنگ جو ہے وہ اپنے دینا، کہ ہر گلی کے باہر، گھر کے باہر جو درخت ہے اس کی جڑوں کے اوپر والے حصے کو وائٹ اور گرین آپ نے پینٹ کرنا ہے. اپنے گھر کے دروازوں کے باہر آپ نے چونا گرین اور وہ بکھیرنا، یا نئے پودے لگانے ہیں، نئی شجرکاری کرنی. یہ موسم بھی برسات کا ہے، تو کریں نا. کوئی لوگوں میں موٹیویشن ہو، تھیٹر کرائیں، میوزک کروائیں، بڑے پیمانے پہ لوگوں کو ایکٹیو کریں. نہیں، ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا یہ باجا بجانے کے لیے. ٹھیک ہے، آج تو چلیں 14 اگست منا لیں گے، کل سے اپنے وہی مسائل، ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کو کل 8واں روز ہو جائے گا، اور پیٹرول پمپس نے بھی 15 اگست آنورڈز انہوں نے ہڑتال کا اعلان کر دیا کہ پیٹرول نہیں ملے گا، پیٹرول پمپس بند رہیں گے. تو آپ ایک دن چلے منا بھی لیں گے خوشیاں، آپ نے آنا تو پھر وہی اپنے انٹرنل مسئلوں میں ہے. تو جب تک وہ نہیں سالو ہوں گے تو پھر خوشی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دیکھیں، یہ کتنی بار ہم گورنمنٹ سے کہیں گے کہ اس معاملے کو سنبھال لیں. یہ ہر گھر کا پرابلم ہے. یہ جو پیٹرول ہے، آپ نے روز کی قیمتیں بنا کے اس روز کی قیمتوں پہ ایڈجسٹ کر کے صرف ٹرانسپورٹرز کو یا ان کے بزنس کو افیکٹ نہیں کیا، عام آدمی کو بھی افیکٹ کیا، ان کی زندگی کو بھی. عام آدمی تو کھڑا نہیں ہوتا. یہ چونکہ بزنس گروپ ہے، ٹرانسپورٹرز اور پیٹرول پمپس والے وہ یونائٹ ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ورنہ اگر پبلک اس کے اوپر مظاہرہ کرے تو شاید سارا پاکستان ہی نکل کے گلیوں میں آ جائے. تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جو بھی پیٹرولیم منسٹری والے ہیں ان کو اپنے فیصلے، مناسب فیصلے کرنے چاہیے. سر، بہت شکریہ آپ کے آج کی تجزیے کے لیے، بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. آپ سب کو بھی آزادی کا دن بہت بہت مبارک ہو. کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریے کامنٹ سیکشن میں. کل تک کے لیے خدا حافظ.